وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے سامنے جو آئندہ مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینوں کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ ہے اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، وہ ہے حج۔ اسی لیے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، حج کا مہینہ۔ تو جو لوگ صاحب استطاعت ہے وہ لوگ تو جا کر حج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو حج کو نہیں گئے ان کے لیے بھی اس مہینے میں ایک بہت ہی بڑا، ایک بہت ہی عظیم الشان اور ایک بہت ہی مبارک عمل اللہ رب العزت نے رائج کیا ہے، وہ ہے قربانی والا عمل۔ تو قربانی دوستو، ہمارے ذہنوں میں جب قربانی ہم سنتے ہیں، قربانی کا نام جب لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک محدود چیز ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو ایک جانور خریدا جائے اور پھر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے عید کے دن، اور پھر اس کو کھایا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہم اسی کو قربانی سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ قربانی ہے اور قربانی کی بہترین شکل ہے، لیکن قربانی کا جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہے۔ قربانی جو ہے یہ محدود چیز کا نام نہیں ہے، لمیٹڈ چیز کا نام نہیں ہے۔ اب کیسے سمجھیں گے کہ قربانی کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور اصل قربانی کہتے کس کو ہے؟ تو ہم کو دوستو قربانی کی جڑ میں پہنچنا ہوگا کہ قربانی کہتے کس کو ہے، قربانی شروع کیسے ہوئی، اور اللہ رب العزت اس قربانی سے کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نسبت پر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہے جو قربانی کا ہم سب کو مفہوم سمجھا دے گی، قربانی کا دائرہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا، چند کلمات کے ذریعے، چند چیزوں کے ذریعے، چند آزمائشوں کے ذریعے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کیا، ان آزمائشوں میں کھرے اترے، کھرے ثابت ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم تم نے تمام قربانیاں پیش کی ہے، میں تم کو امام بناؤں گا لوگوں کا۔ مطلب آپ ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ کو فالو کیا جائے۔ آپ نے کوئی معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے نرم دلی کا اظہار کیا، کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے تو بنا دیں گے، میرے بعد آنے والوں کا کیا، میری ذریت کا کیا، میری آل اولاد کا کیا، جو میرے پیچھے چلے گے ان کا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو قربانی آپ نے دی اور جو ہماری طرف سے آپ کے لیے وعدے پورے ہوئے ہیں، جو مرتبہ، جو درجہ آپ کو دیا گیا ہے، جو مدد آپ کے ساتھ ہوئی ہے، یہ آپ کے بعد والوں کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں جنہوں نے ظلم کیا۔ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، میرا وعدہ تو سچے مومنین کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا؟ دوستو بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں سوال آتا ہوگا، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ماحول ہی نہیں ملتا، جن کے علاقے میں کوئی مسجد ہی نہیں ہوتی، جن کے علاقے میں دیندار طبقہ نہیں ہوتا، تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ بات کا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے واقعے کے ذریعے سے ازالہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے علاقے میں اور ایسے گھرانے میں پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ علاقے میں پیدا ہونا اور ایک گھرانے میں پیدا ہونا، دونوں ہی نیگیٹو تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں انہوں نے آنکھیں کھولی، ایسے قوم میں ان کی پیدائش ہوئی جو قوم پوری کی پوری بت پرست، اور گھرانہ کیسا؟ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، اور آزر کون تھے؟ یہ بت گر تھے۔ بت گر کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بت کو بنانے والا، اور بت پرست بھی تھے، یعنی جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسی کو پوجنے والا۔ حضرت ابراہیم کے والد
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی ہے تو یہ ماحول اور اپنے گھر کا یہ ماحول، پوری قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے جو ہر انسان کو ایک طبعی اعتبار سے، یعنی ان بلٹ کہیں گے اس کو، اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ ہر انسان سفید اور کالے کو پہچانتا ہے، ہر انسان آگ اور برف کو پہچانتا ہے، ہر انسان سانپ اور رسی کو پہچانتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلنا ہے، سانپ کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ کاٹنا ہے، رسی کو پکڑوں گا تو اس سے مدد حاصل ہوگی، اجالے میں جاؤں گا اور اندھیرے میں جاؤں گا۔ ہر انسان کے اندر اگر تمام ریلیجن، تمام ادیان، تمام دھرموں کو ہٹا دیا جائے تو انسان کے اندر ایک سینس ہے جس سے وہ اپنی بھلائی اور برائی کو سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا استعمال کیا، جس کو کہتے ہیں غور و فکر۔ کسی چیز پر غور و فکر کرنا کیسے بن کر کے؟ نیوٹرل بن کے۔ آدمی اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا دوستو جب تک کہ اس کا جھکاؤ ایک طرف ہو۔ آدمی ایک طرف جھک کر ہی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے چشمے سے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی نے، بہت گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، اور اس میں اس نے ڈے نائٹ چشمہ لگایا، اب اس کو پوری دنیا میں لگے گا پوری شانتی ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چشمہ نکالے گا تو بہت گرمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی جو ہے مسجد میں ماشاءاللہ اے سی چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ارے سب لگ رہا ہے جنوری کا مہینہ ہے، ٹھنڈا ہے، جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے گا تو جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ تو انسان جب تک ایک طرف جھک کر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کو نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے غور کیا، ستاروں میں غور کیا، چاند سورج میں غور کیا کہ آخر یہ دنیا کو چلا کون رہا ہے؟ ارے کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہوگا نا دنیا کو، کہ ایسی دنیا چل جائے گی۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آسمانوں کو اللہ رب العزت بغیر ستون کے اپنی جہاں پر تھامے رکھا ہے، کوئی ستون نہیں نظر آتا۔ یہاں سے امریکہ تک چلے جاؤ، افریقہ تک چلے جاؤ، کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم کو اگر ہوا کے اندر ایک چادر ہی لٹکانی ہے، ہم بغیر باندھے، بغیر دھاگے کے، بغیر ستون کے اس کو نہیں لٹکا سکتے۔ تو اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے آٹومیٹک ہو جائے گا، اس کو کرنے والا کوئی تو ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا، جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ لوگوں کو نفع تو پہنچا رہا ہے، گرمی دے رہا ہے اور بہت ساری چیزیں، سورج کے فوائد ہیں، لیکن اس کا نفع لمیٹڈ ہے۔ اس کا نفع کیسا ہے؟ چاند تو لوگوں کو پہنچا رہا ہے لیکن اس کا نفع لمیٹڈ ہے، اور یہ اپنے متعینہ وقت پر نکل کر متعینہ وقت پر چھپ جا رہا ہے، یعنی یہ کسی نہ کسی کے انڈر میں ہے، یہ اپنے مرضی کا مالک نہیں ہے۔ یہ غور کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آخر کار اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ تو سب بنی ہوئی چیزیں ہیں، بنی ہوئی چیزیں کسی کو بنا نہیں سکتی، اور بنی ہوئی چیزیں ہمیشہ بنانے والے کے انڈر میں ہوتی ہے، اس کے تابع ہوتی ہے، اور جو چیز کسی کے تابع ہو وہ اپنی ذات سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرا رب تو وہ ہے جس نے ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، چاند سورج کو، ہواؤں کو، درختوں کو، سمندر کو، ریت کو، پہاڑوں کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ میرا رب کوئی معمولی رب نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے جس کے تابع سب ہے، وہ کسی کے تابع نہیں۔ اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا رب تو رب ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، کسی کا محتاج نہیں۔ اور میرے والد اور میری قوم ایسے لوگوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو اپنے ہی کام نہیں بنا سکتے، اپنے ہی آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو ان کو کیا بچائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسرا کام کیا، پہلا کام تو یہ کیا کہ غور و فکر کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور تیسرا کام یہ کیا کہ جو ایمان لاتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائے، دوسروں کو سمجھائے۔ تو اپنے والد سے اور قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں، اور بہت ساری دلیلیں دی، لاجک کے ذریعے بھی سمجھایا۔ کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھ کو شفا دیتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی دیتا ہے، جب میں کسی راستے میں بھٹک جاتا ہوں تو میری رہبری کرتا ہے۔ اور آپ جس کو رب مان رہے ہیں وہ تو خود ہی اپنا محتاج ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اور قوم نے حضرت ابراہیم کو صاف کہہ دیا کہ اگر یہ بات سے تو باز نہیں آتا اور یہ بات کرتا رہتا ہے اور ہمارے معبودوں کو بھلا برا کہتا ہے اور ہم کو سمجھاتا ہے تو ہم تجھ کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اب دوستو غور کرنے کی بات ہے، واقعہ تو ہم نے بہت بار سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اس معاشرے کے اندر تنے تنہا ہے، اکیلے ہیں، ان کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا ساتھ میں کوئی نہیں ہے بات سمجھ میں آتی، لیکن ان کے جو خلاف ہے وہ ان کے خود گھر والے بھی ہیں، اور دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ پتھروں سے مار کر سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں باتوں سے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ان کو جو ہے کوئی ایگزامپل دینا چاہیے۔ تو ایک موقع ایسا آیا جب پوری قوم کسی میلے وغیرہ میں جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں بیمار ہوں، آپ لوگ جاؤ۔ سب لوگ چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے جہاں پر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اور بت کی بھی جو ہے کیٹیگری تھی، کوئی پانی برسانے والا، کوئی کھانا دینے والا،
کوئی راستے میں مدد کرنے والا، سب انہوں نے نام دے کر رکھے تھے کہ فلاں کا کام یہ ہے، فلاں فلاں پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے ان بتوں کو تہس نہس کر دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب قوم پھر سے آئی اور دیکھا کہ ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی تو دشا بن گئی ہے، تو سب کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو بلایا گیا حضرت ابراہیم کو کہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ بولے میں نے کیا کیا؟ وہ بڑے والے کو پوچھو، اس کے ہاتھ میں ہے جس سے توڑا گیا ہے۔ بولے نہیں تو نے کیا۔ بولے میں نے نہیں کیا، میں کہاں تھا، دیکھو اس نے کیا ہے۔ تو قوم کی زبان سے خود ہی نکلا کہ وہ تو بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، وہ کیسا کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود اپنی حفاظت نہیں کر پائے، اور آپ خود کہہ رہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا، تو وہ کیسا کرے گا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اب جو قوم جو تھی، ہاں اب دوستو جس کی آنکھوں پر پردہ آتا ہے، جس کو ماننا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ ایک آدمی جو ہے سویا ہوا ہے تو اس کو جگانا آسان ہے۔ سوئے ہوئے کے پاس جا کر آواز دو بھائی اٹھ جا، تو اگر وہ گہری نیند والا آدمی نہیں ہے تو اٹھ جائے گا، تھوڑا گہری نیند والا ہے تو اس کو ہلایا جائے تو اٹھ جائے گا۔